آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز۔ ناظرین، مولانا عمر گوتم پر کی حکومت نے سنگین الزام عائد کیا ہے۔ یہی عمر گوتم آج سے 30 سال پہلے شیام پرتاپ سنگھ گوتم تھے۔ کون ہے یہ عمر گوتم؟ یہ کیسے شیام پرتاپ سے عمر گوتم بنے؟ کیا ہے ان کی پوری کہانی اور کتنی سچائی ہے یو پی پولیس کے دعوے میں؟ آئیے تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ یو پی کے فتح پور میں سن 1962 میں شیام پرتاپ سنگھ کی ولادت ہوئی اور ان کے والد کا نام دھن راج سنگھ تھا۔ راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ہندو مذہب کے پیروکار تھے۔ فتح پور میں ہی شیام پرتاپ سنگھ نے ہائی اسکول میں بنیادی تعلیم حاصل کی۔ الہ آباد میں 12ویں جماعت کامیاب کیا۔ اس کے بعد گووند بل پنت یونیورسٹی ایگریکلچر ان سائنس میں داخلہ لے کر ایگریکلچر ان سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ اس وقت یہ یونیورسٹی یو پی میں تھی، اب اتراکھنڈ میں ہے۔ یہیں انہوں نے ایم ایس سی ایگریکلچر بھی جوائن کیا، لیکن اس کی تکمیل نہیں کر سکے۔ اسی دوران انہیں اسلام کے تحقیق کا موقع ملا۔ انہوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ خود سنیں ان کی زبانی ان کی پوری کہانی، کیسا ان کا گھر تھا، یہ کیا تھے اور پھر کیسے اسلام قبول کر لیا۔ میرا نام پہلے شیام پرتاپ سنگھ گوتم تھا۔ میرے والد صاحب کا نام جناب دھن راج سنگھ گوتم، اور میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا۔ راجپوت گھرانہ ہے، کانپور الہ آباد کے درمیان فتح پور ضلع ہے یو پی میں۔ وہاں پر میری 1964 میں پیدائش ہوئی، وہیں میں پروان چڑھا، اور اس کے بعد میں نے ہائی اسکول فتح پور سے کرنے کے بعد الہ آباد سے 10+2 کیا، سینئر سیکنڈری جسے کہتے ہیں، اور پھر میں جی بی پنت یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی پنت نگر ڈسٹرکٹ نینی تال یو پی میں تھا، اتراکھنڈ میں آ گیا ہے۔ وہاں میں نے ایگریکلچرل سائنسز میں ڈگری لی، بی ایس سی ایگریکلچر اینڈ اینیمل ہسبینڈری میں نے ڈگری حاصل کی، اور پھر وہیں 1985 میں نے ایم ایس سی ایگریکلچر بھی جوائن کیا، جو میں مکمل نہیں کر سکا حالات کی وجہ سے۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 20 سال کی عمر میں 1984 میں ہدایت کا معاملہ کیا، اور مجھے اسلام جیسی دولت ملی، ایمان کی دولت ملی، یقین کی دولت ملی، اور میری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا، اور میری جو جگیاسا تھی، کیوریاسٹی تھی، اور جو میری طلب تھی، اللہ نے اس کو پورا کیا۔ بچپن سے ہی مجھے یہ جاننے کا شوق تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ تو اس میں کافی ریسرچ کرتا تھا، خاص طور سے ہندو دھرم کی کتابیں بھی میں نے پڑھی، ویداز ہیں، پران ہے، رام چرت مانس ہے، اور گیتا ہے، مہا بھارت ہے، جو بھی مجھے ملا، گیتا پریس گورکھپور کی کتابیں، اور کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنس کی۔ تو پڑھتے 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 مجھے اسلام کو بھی پڑھنے کا موقع ملا۔ ایک ہمارے دوست تھے، کلاس میٹ تھے، ناصر خان صاحب، ان کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اور ان سے مجھے قرآن کا ترجمہ ملا، اسلامک لٹریچر ملا، اور اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور انسانوں میں سب سے پہلے میرے لیے ہے۔ چونکہ میں دنیا میں آیا ہوں تو مجھے کسی نے بھیجا ہے، اور میں جا کر کے حساب کتاب ہوگا مرنے کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہدایت ان کے لیے ہے جو متقین ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں۔ ہم نے دراصل یہ سمجھ رکھا ہے کہ پیدائش کی بنا پر کوئی مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کچھ ہے، پیدائشی اعتبار سے تو سبھی اللہ کے نظام کے مطابق دنیا میں آ رہے ہیں۔ یہ تو فیملی ہے، سوسائٹی ہے، کمیونٹی ہے، جو لوگوں کو وہ جس گھرانے میں، خاندان میں آتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں، لیکن ہر انسان کی ضرورت ہدایت کی ہے۔ تو اللہ نے مجھے یہ سنہرا موقع دیا، اور الحمدللہ 1984 کے بعد میں پنت نگر یونیورسٹی سے ایم ایس سی چھوڑ کر کے دلی آ گیا، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں میں نے ایم اے کیا اسلامک اسٹڈیز میں، وہیں میں پی ایچ ڈی بھی کر رہا تھا، وہاں میں لیکچرر بھی رہا۔ سال 1995 کی بات ہے کہ شیام پرتاپ سنگھ پنت یونیورسٹی میں بیمار پڑ گئے اور ایک ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ وہاں ناصر خان نامی ایک لڑکے نے ان کی مدد کی اور بیماری کے دوران ان کی خدمت کی۔ شیام پرتاپ کی طبیعت جب ٹھیک ہوئی تو انہوں نے ناصر خان سے پوچھا کہ کیا تمہارا اسلام تمہیں یہی سکھاتا ہے؟ جس پر ناصر خان نے کہا، ہاں، اسلام ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں بلا مذہب و ملت ہر انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ شیام پرتاپ اس جواب سے متاثر ہوئے اور یہیں سے انہوں نے اسلام کے بارے میں
جاننا شروع کیا اور اس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نیا نام رکھا محمد عمر گوتم۔ 1996 میں عمر گوتم نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں داخلہ لے کر اسلامیات سے ایم اے کیا اور جامعہ نگر میں ہی مستقل رہائش اختیار کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے مدارس کے فضلاء کو انگریزی زبان پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا اور تقریباً 16 سال تک خدمات انجام دیں۔ 2010 میں انہوں نے اسلامک دعوی سینٹر کا آغاز کیا۔ اس ادارے کا مقصد تھا کہ اسلام قبول کرنے والوں کی رہنمائی کرنا اور مدد کرنا، لیگل ڈاکومنٹ بنانے میں ان کا تعاون کرنا۔ خود سنیے عمر گوتم کو، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اسلامک دعوی سینٹر یعنی IDC کیوں شروع کیا، کس نے کیا اور کیا مقصد تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جو لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بھٹکتے ہیں، اور لیگل ڈاکومنٹیشن کا معاملہ ہے، کورٹ کا معاملہ ہے، رجسٹریشن کا معاملہ ہے، قاضی کا معاملہ ہے، کنورژن سرٹیفکیٹ کا معاملہ ہے، ان کی تعلیم تربیت کا معاملہ ہے، ان کے جو ہے شادیوں کا معاملہ ہے، ان کی فیملی کی جو پرابلمس ہیں، تو کافی مجھے احساس ہوتا تھا، چونکہ میں کہتے ہیں نا بھکت بھوگی، سیلف ایکسپیرینسڈ تھا اس فیلڈ میں، اور 20-25 سال تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے بڑوں کی سرپرستی میں، علماء کی سرپرستی میں اور ان کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ اس کام کو ہم نے شروع کیا، دعوی سینٹر قائم کیا 2010 میں دلی میں، اور ابھی ماشاءاللہ اس میں کافی لوگ ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کسی کے کہنے سے یا کسی کے صرف بتانے سے نہیں، بلکہ اسٹڈی کر کے، ریسرچ کر کے، پراپر انڈرسٹینڈنگ کے بعد پھر شہادت دیں، کلمے کی گواہی دیں، چونکہ یہ بہت بڑا کمٹمنٹ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضے ہیں، اس کے کچھ یعنی ریکوائرمنٹس ہیں جو پورے کرنے ہوں گے، یعنی ایک آنےسٹ مسلم بننا ہوگا۔ تو یہ سینٹر الحمدللہ کام کر رہا ہے اور اس میں تقریباً 500-600 لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں کورٹ سے، جن کے معاملات ہوتے ہیں، کنورژن سرٹیفکیٹ کا معاملہ ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے، ان کی تعلیم تربیت کا معاملہ ہے۔ تو یہ سینٹر جو ہے وہ دلی میں، اور اس کے کافی لوگ ہیں آل اوور انڈیا ماشاءاللہ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو یعنی پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو ان کو لٹریچر پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہم پیام انسانیت کے پروگرام بھی، میسج فار دی ہیومینٹی فورم کے نام سے، ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ایک باقاعدہ پروگرام ہے جو حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کیا تھا 50-55 سال پہلے، اس میں یعنی شامل ہو کر کے، اور نان مسلم اسکالرس کے ساتھ، شنکراچاریہ ہیں یا ان کے لیڈرز ہیں یا ان کے ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے لوگوں میں جا کر کے پیام انسانیت کے یعنی تعلق سے کام کرتے ہیں، ایک میسج لوگوں کو، انسانیت کا میسج۔ اچھا، لوگ کہتے بھی ہیں کہ سب سے بڑا جو دھرم ہے وہ انسانیت کا ہے، ہندو مسلم تو بعد میں ہے، پہلے تو انسان بنے۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ اس میں اسلامک انفارمیشن ہے، دعوی پروگرامز ہیں، اس میں جو ہے وہ بچوں کی تعلیم بھی ہے، ان کے جو ہے وہ ویکینڈ کلاسز ہیں، سمر اسکولز ہیں، اسلامک سمر کیمپس جسے کہہ سکتے ہیں، کچھ بیواؤں کی، یتیموں کی بھی خدمت ہوتی ہے، اور جہاں جو بھی دینی اور دعوتی اور تعمیری کام ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب ہمارا ملا جلا کام ہے۔ یوپی پولیس کا الزام ہے کہ عمر گوتم جبراً مذہب تبدیل کرواتے تھے۔ ان کو باہر کے ملکوں سے فنڈز آتا تھا اور یہ جاب کی لالچ دیتے تھے اور شادی کی پیشکش بھی کرتے تھے۔ غریب، کمزور اور پریشان ہندوؤں کا شکار کرتے تھے۔ لیکن عمر گوتم کا کہنا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ڈاکومنٹس بنانے میں معاون ثابت ہوتے تھے جو پہلے سے اسلام قبول کر کر ہمارے یہاں آتے تھے۔ یوپی پولیس کے دعوے پر یہ سوال اٹھتا ہے کیونکہ یہ ڈاکومنٹس عمر گوتم اپنے گھر میں نہیں بناتے تھے، خود سے مہر نہیں لگاتے تھے، بلکہ سارے کاغذات سرکاری دفاتر میں بنتے تھے۔ مجسٹریٹ کے یہاں یہ کاغذات تیار کیے جاتے تھے، ان کے یہاں اس پر دستخط ہوتا تھا۔ مجسٹریٹ کے سامنے اسلام قبول کرنے والے گواہی دیتے تھے کہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، کسی کا دباؤ نہیں ہے یا کسی طرح کا لالچ نہیں ہے۔ جو اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے ان سے بھی عمر گوتم کہا کرتے تھے کہ پہلے سوچ لو، جان لو، خود سے اسلام کے بارے میں پڑھو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ عمر گوتم اس وقت لکھنؤ کے جیل میں ہے۔ یوپی پولیس نے ان سے لگاتار 4 دنوں تک پوچھ تاچھ کی ہے۔ انہوں نے پولیس کی بھرپور مدد کی، بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔
راہ فرار اختیار نہیں کیا. سارے کاغذات انہوں نے پولیس کو دکھایا کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور ہماری کیا کوشش ہے. لیکن پولیس پہلے ہی سے منصوبہ بنا چکی تھی کہ 21 جون کو لکھنؤ کے ایڈی لائن آرڈر پرشانت کمار نے ایک صحافتی کانفرنس کر دونوں کی گرفتاری کا اعلان کر دیا اور سنگین الزام عائد کر دیا. محمد گوتم عمر کی اہلیہ اور ان کی بیٹی اور انہیں جاننے والے اور سینٹر میں ربط کرنے والے اور ان سے مدد لینے والے سبھی ان الزامات کی تردید کر رہے ہیں کہ محمد عمر گوتم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، بلکہ وہ سارے کام ہندوستان کے آئین اور ہندوستان کے دستور میں دیے گئے حقوق کے مطابق کرتے تھے. وہ اسلام قبول کرنے والوں کے لیگل ڈاکومنٹ تیار کرنے میں معاون ثابت ہوتے تھے اور یہ سارے کام سرکاری دفاتر میں ہوتے ہیں. اس لیے پولیس کو عمر گوتم سے سوال کرنے کے بجائے سرکاری دفاتر میں جانا چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہیے کہ یہ سب کیسا ہوا. ناظرین، مزید اہم جانکاری کے لیے دیکھتے رہیں سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز.